ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ قومی مالیاتی خواندگی کانفرنس سے وزیر سیتکا اور مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان کا خطاب۔ خواتین کی خود مختاری کو قومی ترقی کے لیے قرار دیا اہم۔ SLBC ٹنل حادثہ، 1 سال گزرنے کے باوجود سرنگ میں پھنسے مزدوروں کی لاشیں نہیں نکالی جا سکی۔ کانگریس حکومت پر KTR کی شدید تنقید۔ بھانسواڑہ میں فرقہ وارانہ تشدد، بیرسٹر اویسی کا شدید رد عمل۔ SP سے فون پر بات کرتے ہوئے فوری FIR درج کرنے اور مکمل تحقیقات کا کیا مطالبہ۔ کاماریڈی میں MLA کیمپ آفس کے باہر کانگریس اور BJP کارکنوں کے درمیان تصادم، کانگریس لیڈر کی گاڑی کو پہنچایا گیا نقصان۔ حیدرآباد میں منعقدہ فٹ ویئر ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ انسٹی ٹیوٹ کے 5ویں کانوکیشن تقریب میں مرکزی وزیر کشن ریڈی کی شرکت۔ کہا ہندوستانی مصنوعات عالمی منڈی میں مزید ہو رہی ہے مضبوط۔ دہلی میں منعقدہ AI امپیکٹ سمٹ 2026 کے دوران یوتھ کانگریس کے احتجاج پر KTR کی تنقید۔ کہا عالمی پلیٹ فارم کو سیاسی مظاہروں کے لیے استعمال کرنا ملک کی ساکھ کو کرتا ہے متاثر۔ سداسی پیٹ میں مسجد مولانا کے انہدام کے معاملے پر صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا سخت رد عمل۔ کہا اگر زمین انعام تھی تو گزشتہ 2 برسوں سے کارروائی کیوں نہیں کی گئی اور شیڈ تعمیر ہونے کے بعد ہی محکمہ کیوں ہوا متحرک۔ تلنگانہ کی وزیر سیتکا نے قومی مالیاتی خواندگی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کی معاشی خود مختاری ہی ریاست کی ترقی کی اصل بنیاد ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں خواتین کے لیے اندرما مہیلا شکتی اسکیم کامیابی سے جاری ہے، جس کے تحت لاکھوں خواتین سیلف ہیلپ گروپس کے ذریعے معاشی طور پر مستحکم ہو رہی ہے۔ گزشتہ 2 برسوں میں ہزاروں کروڑ روپے کے بینک قرضے اور سود میں رعایت فراہم کی گئی ہے۔ سیتکا نے کہا کہ خواتین کی ترقی سے ہی سماج اور معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خواتین گروپس کو کاروباری مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں اور مختلف شعبوں میں انہیں ترجیح دی جا رہی ہے۔ اس موقع پر مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے بھی وزیر سیتکا کے خطاب کی ستائش کرتے ہوئے خواتین کی خود مختاری کو قومی ترقی کے لیے اہم قرار دیا۔ Measurable economic returns. Key innovations under Indira Mahila Shakti. Procurement of 600 buses by Mandal Mahila Samakyas. Generating steady monthly income through leasing to TGSRTs. And 230 SHGs run community canteens, earning consistent monthly profits. The Indira Mahila Shakti Bazaar in Hyderabad at Shilparama near Hi-Tech City, connecting rural producers to urban markets. SHG participation in paddy procurement and school uniform stitching, generating nearly 100 crore in 2 years. Construction of 22 district level Indira Mahila Shakti Bhavans with plans to expand to the village level with your support, sir. Entry of SHG members into sectors. تلنگانہ کے ضلع کاماریڈی کے بھانسواڑہ میں ایک معمولی بات پر شروع ہونے والا تنازع فرقہ وارانہ کشیدگی میں تبدیل ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق ایک شاپنگ مال میں موسیقی بجانے کے معاملے پر ایک نوجوان کی جانب سے اعتراض کیا گیا، جس کے بعد حالات کشیدہ ہوئے اور بات بڑھتے بڑھتے 2 گروپوں کے درمیان تصادم تک جا پہنچی۔ کشیدگی کے دوران علاقے میں چند چھوٹی دکانوں کو نقصان پہنچنے کی بھی اطلاعات سامنے آئی ہے۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے انتظامیہ نے اضافی پولیس فورس تعینات کر دی ہے اور علاقے میں سخت نگرانی جاری ہے۔ پولیس اور انتظامیہ حکام کے مطابق فی الحال صورتحال قابو میں ہے۔ ضلع SP کے مطابق مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اور تحقیقات تیزی سے جاری ہے۔ SP نے کہا کہ اس واقعے میں ملوث ہر فرد کی شناخت کر کے قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ BRS کے ورکنگ صدر KTR نے سری سالم SLBC کینال حادثے کو کانگریس حکومت کی ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا کہ 1 سال گزرنے کے باوجود سرنگ میں پھنسے مزدوروں کی لاشیں نہیں نکالی جا سکیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال 22 فروری کو سرنگ کی چھت گرنے سے 8 مزدور
ملبے تلے دب گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی نااہلی کے باعث متاثرہ خاندان شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے اور انہیں اپنے پیاروں کا آخری دیدار کرنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ 1 سال گزرنے کے باوجود لاشوں کی بازیابی میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور کام بھی دوبارہ شروع نہیں کیا گیا۔ KTR نے اسے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی غفلت اور نااہلی کا ثبوت قرار دیتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت کو کمیشن اور ٹھیکوں کے بجائے مزدوروں کی فلاح بہبود اور عوامی مفاد پر توجہ دینی چاہیے تاکہ ایسے سانحات دوبارہ پیش نہ آئیں۔ بھانسواڑہ میں پیش آئے فرقہ وارانہ تشدد پر صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کاماریڈی کے SP سے بات کر کے فوری FIR درج کرنے اور مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ چند گھنٹوں میں اتنا بڑا ہجوم کیسے جمع ہو گیا اور ویڈیوز میں اقلیتی دکانوں کو نشانہ بناتے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ وہ مجلسی کاماریڈی ضلع کے ذمہ دار سے رابطے میں ہیں اور ہجومی تشدد سے ہونے والے نقصانات کی تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے۔ انہوں نے ریاستی حکومت سے متاثرین کو فوری معاوضہ دینے کا بھی مطالبہ کیا اور یقین دلایا کہ مجلس ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ انہوں نے SP سے مطالبہ کیا کہ اس واقعے میں ذمہ دار افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے رائے درگم حیدرآباد میں منعقدہ فٹ ویئر ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ انسٹی ٹیوٹ کے 5ویں کانوکیشن تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں تجارتی معاہدوں، GST اصلاحات اور اسکل ڈیولپمنٹ اقدامات سے ہندوستانی مصنوعات عالمی منڈی میں مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا جوتا سازی کے شعبے کے لیے 1700 کروڑ روپے ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت دنیا کی دوسری بڑی سافٹ ویئر مارکیٹ کی صلاحیت رکھتا ہے جو تقریباً 45 لاکھ افراد کو روزگار فراہم کرتی ہے۔ طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے اخلاقی اقدار اور ذمہ دارانہ ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا اور کہا کہ کانوکیشن دراصل قومی تعمیر میں نئی ذمہ داریوں کی شروعات ہے۔ کاماریڈی ضلع SP نے کہا کہ بھانسواڑہ ٹاؤن میں اس وقت مکمل طور پر پرامن ماحول قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ رات پیش آئے واقعے کے سلسلے میں مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اور تفتیش جاری ہے۔ قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ SP نے بتایا کہ دونوں برادریوں کے ذمہ داران کی جانب سے مذہبی ہم آہنگی کے لیے تعاون قابل ستائش ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ افواہوں پر یقین نہ کریں اور سوشل میڈیا پر جھوٹی یا اشتعال انگیز پوسٹیں شیئر کرنے سے گریز کریں۔ پولیس نے واضح کیا کہ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے سخت نگرانی جاری ہے اور حالات مکمل طور پر قابو میں ہیں۔ تلنگانہ کے ضلع کاماریڈی میں BJP MLA کیمپ آفس کے باہر اس وقت کشیدگی پیدا ہو گئی جب کانگریس لیڈر اور سابق سرپنچ گری ریڈی مہندر ریڈی نے آفس کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی۔ بتایا جاتا ہے کہ معاملہ زمینوں پر قبضے کے الزامات کو لے کر شروع ہوا تھا۔ ذرائع کے مطابق وینکٹ رمنا ریڈی اور محمد علی شبیر کے درمیان آروار زمینوں پر قبضے کے الزامات پر تنازع چل رہا تھا۔ مباحث کے چیلنج کے بعد مہندر ریڈی کارکنوں کے ساتھ کیمپ آفس پہنچے جہاں BJP کارکنوں نے انہیں روک دیا۔ دونوں جماعتوں کے کارکنوں میں دھکم پہل اور ہاتھا پائی ہوئی جبکہ مبینہ طور پر مہندر ریڈی کی کار کو نقصان پہنچایا گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور حالات کو قابو میں کرتے ہوئے علاقے میں سیکیورٹی سخت کر دی۔ سداسیو پیٹ میں مسجد مولانا کے انہدام کے معاملے پر صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین اور ضلع صدر شیخ غوث کو فوری طور پر مقامی حکام سے بات کرنے کی ہدایت دی ہے جو اس وقت متعلقہ افسران کے ساتھ میٹنگ میں مصروف ہے۔ بیرسٹر اویسی کے مطابق زمین کے مالک محمد کلیم نے 2 سال قبل مذکورہ اراضی راجو نامی شخص سے خریدی تھی اور وہ مسلسل اس زمین پر قابض تھے، حتیٰ کہ وہاں بورویل بھی کھدوایا گیا تھا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ابتدا سے ہی بعض سماج دشمن عناصر کی جانب سے انہیں ہراساں کیا جا رہا تھا۔ محکمہ ریونیو کی جانب سے زمین کو انعام قرار دیتے ہوئے انہدام کی کارروائی کی گئی۔ بیرسٹر اویسی نے سوال کیا کہ اگر زمین انعام تھی تو گزشتہ 2 برسوں کے دوران کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی اور شیڈ تعمیر ہونے کے بعد ہی محکمہ کیوں متحرک ہوا۔ BRS کے ورکنگ صدر KTR نے نئی دہلی میں منعقدہ AI امپیکٹ سمٹ 2026 کے دوران یوتھ کانگریس کے احتجاج پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عالمی پلیٹ فارم کو سیاسی مظاہروں کے لیے استعمال کرنا
मुल्क की साख को मुतासिर करता है। उन्होंने कहा कि ये अफसोसनाक है कि एहतजाज आइन उस वक्त किया गया जब तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में इख्तिलाफ राय फितरी बात है, मगर एहतजाज के लिए वक्त और मुकाम का ख्याल रखना ज़रूरी है। बैनुल-अक़वामी समिट को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। KTR ने यूथ कांग्रेस के इस इक़दाम को गैर ज़िम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि सियासी इख्तिलाफ के इजहार के लिए बेहतर और मुनासिब मौक़े इख्तियार किए जाने चाहिए ताकि मुल्क की छवि मुतासिर ना हो। ज़िला नारायणपेट वार्ड नंबर 23 के महिला ग्रुप की जानिब से मजलिसी काउंसलर व नारायणपेट सदर मोहम्मद तकी चांद को तहनीत पेश की गई। ख़वातीन ने इनकी अवामी खिदमात, फलाही सरगर्मियों और वार्ड की तरक्की के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा अवामी मसाइल के हल में संजीदगी दिखाई है, खुसूसन ख़वातीन के मसाइल को तरजीह दी है। मोहम्मद तकी चांद ने इस एजाज़ पर महिला ग्रुप का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो आइंदा भी खिदमत खल्क़ के जज्बे के साथ अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते रहेंगे और वार्ड की तरक्की व खुशहाली के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेंगे। तक़रीब में वार्ड की मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और मुक़ामी अफराद की बड़ी तादाद शरीक रही। जगतियाल ज़िला SP अशोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गैर मुल्की मुलाजिमतों का झांसा देकर नौजवानों को गैर क़ानूनी तौर पर लाओस ले जाने वाले 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया गया है। विजेंद्र नामी शख्स नवंबर 2024 में लाओस जाकर साइबर फ्रॉड नेटवर्क में शामिल हुआ और मुकामी नौजवानों को बैंकॉक कॉल सेंटर की नौकरी का झांसा देकर 75,000 था 1,05,000 रुपये वसूल करता था। मुतासरा अफराद को सियाहती वीज़े पर थाईलैंड ले जाकर वहाँ से गैर क़ानूनी तरीके से लाओस के गोल्डन ट्रायंगल इलाके में पहुँचाया जाता था, जहां इन्हें ऑनलाइन धोखाधड़ी पर मजबूर किया जाता था। पुलिस ने राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे से मरकज़ी मुलजिम को गिरफ़्तार किया, जबकि दीगर 3 साथियों को भी हिरासत में लेकर 4 मोबाइल फ़ोन्स और दीगर अहम दस्तावेज़ात ज़ब्त किए गए। मुतासरा शख्स की शिकायत पर जगतियाल देही पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात जारी है। SP ने आवाम को मशवरा दिया कि मुश्तबा एजेंटों पर हरगिज़ भरोसा ना करें और किसी भी साइबर धोखाधड़ी की सूरत में फौरी तौर पर 1930 हेल्पलाइन पर रब्ता करें। The guidance of Director TGS శ్రీమతి శిఖా గోయల్ IPS మేడం, మనం స్లేవరీ కేసెస్ సంబంధించి ఈ ఫేక్ ట్రావెల్ ఏజెంట్ చెప్పచ్చు, జాబ్ ఫ్రాడర్స్ చెప్పచ్చు, వాళ్ళకి ఈరోజు అరెస్ట్ చేశాను. ఈ అక్యూజ్డ్ అందరూ విక్టిమ్స్కి జాబ్ అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఒక మాయమాటలో చెప్పి డిసైడ్ఫుల్ వర్డ్ చెప్పి వాళ్ళకి మనం మీకు జాబ్ ఇస్తా లాయోస్ కంట్రీలో, థాయిలాండ్ కంట్రీలో, మయన్మార్ కంట్రీలో, కంబోడియా కంట్రీలో అక్కడ ఒక జాబ్ ఇప్పిస్తా ఇట్లా చెప్పి మాయమాటలు చెప్పి వాళ్ళకి అక్కడ పంపిస్తారు. అక్కడ పంపిన తర్వాత వాళ్ళు మొత్తం డబ్బులు తీసుకుంటారు, వాళ్ళ పాస్పోర్ట్ కూడా వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుంటారు. అండ్ కంపెనీ ఈ సైబర్ ఫ్రాడ్లో ఇన్వాల్వ్డ్ కంపెనీలో వాళ్ళకి అక్కడ పంపిస్తారు. పంపిన తర్వాత అక్కడ ఈ విక్టిమ్స్ వాళ్ళు చాలా టార్చర్ జరుగుతాయి. టార్చర్ అండ్ మన వాళ్ళ విక్టిమ్ స్టేట్మెంట్ ప్రకారం కొన్ని చోట్ల వాళ్ళకి ఎలక్ట్రిక్ షాక్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ అప్పుడప్పుడు డార్క్ రూమ్లో కూడా విక్టిమ్స్కి కొన్ని రోజు పెడతారు. పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళకి ఈ సైబర్ అఫెన్స్ చేయడానికి కన్విన్స్ చేస్తారు. ఈ సైబర్ అఫెన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అక్కడ కంపెనీలోనే ఆర్గనైజ్ వేలోనే అక్కడ వాళ్ళతోని సోషల్ మీడియా అకౌంట్ క్రియేట్ చేయిస్తారు. అది మొత్తం ఫేక్ సోషల్ మీడియా అకౌంట్ ఉంటుంది. ఆ సోషల్ మీడియా అకౌంట్లో కంపెనీ తరఫు నుంచి వాళ్ళకి టార్గెట్ చెప్తారు, ఈ ఫలానా అతను మీ టార్గెట్, వాళ్ళకి మీరు రిక్వెస్ట్ పంపించండి, వాళ్ళతో చాట్ చేయండి, మాట్లాడండి. ఇట్లా మాట్లాడిన తర్వాత కొన్ని రోజు ట్రస్ట్ ఒకసారి డెవలప్ అయిన తర్వాత వాళ్ళతోని ఈ ఇన్నోసెంట్ పర్సన్ ఎవరైనా ఉంటారు వాళ్ళతోని ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం అడుగుతారు. ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తర్వాత ఫేక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒక చూపించి వాళ్ళతోని అక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేపిస్తారు. ఇన్వెస్ట్ చేపిన తర్వాత ఈ
మీకు ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి, ఇంకా వస్తాయి, ఇంకా పెడితే ఇంకా ఇస్తాయి, ఇట్లా చెప్పి మొత్తం హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయించి ఫ్రాడ్ చేస్తారు. సో ఈ ఫ్రాడ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా విక్టిమ్ ఉన్నారు దీంట్లో, అండ్ కొన్ని మనీ ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేపిస్తారు వాళ్ళు కూడా దీంట్లో విక్టిమ్ అవుతారు. సో ఈ మనకి ఈ కేసు లాస్ట్ ఇయర్ అయింది 88/25 మన రూరల్ పోలీస్ లిమిట్లో. సో అప్పటి నుంచి మనం ఈ అక్యూజ్ వాళ్ళ మీద నిఘా పెడుతున్నాం, వాళ్ళ మీద మొత్తం మనం మానిటరింగ్ ఉంది, వాళ్ళు ఎక్కడ పోతున్నారు, ఎక్కడ వెళ్తున్నారు అన్నీ మనం నిఘా పెట్టి వాళ్ళ మీద ఫోకస్ చేసి ఈరోజు మనం వాళ్ళకి పట్టుకున్నాం. వాళ్ళతో పాటు ఈ మెయిన్ దీంట్లో ఇస్లామాబాద్ విజేందర్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళు లేఅవుట్స్లో ఇంతకుముందే 2 సంవత్సరాలు ఉన్నారు. ఇక్కడి నుంచి మన ఫేక్ ఏజెంట్గా ఈ మిస్లా రాజశేఖర్, దొండుల్లా కళ్యాణ్ అండ్ శ్యామరావు రాజశేఖర్ కూడా ఇక్కడి నుంచి చాలా విక్టిమ్స్కి పంపారు. ఇప్పుడు ఈరోజు మనం వాళ్ళకి అరెస్ట్ చేసి కోర్టు ముందు రిమాండ్ చేస్తాం. వాళ్ళ మీద ఎక్స్టార్షన్, చీటింగ్ అండ్ రాంగ్ఫుల్ కన్ఫైన్మెంట్ కేసెస్ మనం సెక్షన్స్ పెట్టినాం. మన तरफ नहीं। आखिर में सुर्खियां और एक बार, कौमी मालियाती ख़वानदगी कॉन्फ्रेंस से वज़ीर सितक्का और मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान का खिताब, ख़वातीन की खुद मुख्तारी को कौमी तरक्की के लिए करार दिया अहम। SLBC टनल हादसा, 1 साल गुजरने के बावजूद सुरंग में फंसे मजदूरों की लाशें नहीं निकाली जा सकी, कांग्रेस हुकूमत पर KTR की शदीद तनकीद। भांसवाड़ा में फ़िरका वरना तशद्दुद, बैरिस्टर अवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल, SP से फ़ोन पर बात करते हुए फौरी FIR दर्ज करने और मुकम्मल तहक़ीक़ात का किया मुतालबा। कामारेड्डी में MLA कैंप ऑफिस के बाहर कांग्रेस और BJP कारकुनों के दरमियान तसादुम, कांग्रेस लीडर की गाड़ी को पहुंचाया गया नुकसान। हैदराबाद में मुनाकिदा फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के 5वें कॉन्वोकेशन तकरीब में मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी की शिरकत, कहा हिंदुस्तानी मसनूआत आलमी मंडी में मज़ीद हो रही है मजबूत। दिल्ली में मुनाकिदा AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान यूथ कांग्रेस के एहतजाज पर KTR की तनकीद, कहा आलमी प्लेटफॉर्म को सियासी मुजाहरों के लिए इस्तेमाल करना मुल्क की साख को करता है मुतासिर। सदासिपेट में मस्जिद मौलाना के निज़ाम के मामले पर सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा अगर ज़मीन इनाम थी तो गुज़िश्ता 2 बरसों से कार्रवाई क्यों नहीं की गई और शेड तामीर होने के बाद ही महकमा क्यों हुआ मुतहर्रिक। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है।
اس کے علاوہ مردانہ گھڑیاں، سن گلاسز اور معیاری جوتوں کا شاندار کلیکشن بھی۔ آرڈرز پر امپورٹڈ اشیاء بھی حاصل کی جا سکتی ہے، تو دیر کس بات کی، آج ہی چلے آئیں۔ ہمارا پتہ ہے ماڈرن ٹرینڈز، بی بی کا چشمہ روڈ، ٹکل کنڈا، فلک نما، حیدرآباد۔ مزید معلومات اور رابطے کے لیے پروپریٹر محمد اماد احمد سے رابطہ کریں۔ 9959541435